یہ والے اسکلز تو گئے 2026 میں، اس کی چانسز بہت زیادہ ہے، بہت ہائی پروبیبلٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کون سے ایسے اسکلز ہیں آئی ٹی میں اور ٹیک میں جو 2026 میں جانے والے ہیں بیکاز آف اے آئی. بہت سارے لے آف تو ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہائرنگ بھی فریز ہو رہی ہے، مارکیٹ اچھی نہیں ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ companies are looking to save money and replace کر رہے ہیں ہیومن کو with AI، جو کہ ایک کڑوا سچ ہے. but at the same time there is a hope as well. اگر آپ یہ ویڈیو واچ کرو اینڈ تک، I will share more details. Those who don't know me, my name is Adnan and I work for Fortune 50 companies, Big Four, large enterprises. I've been an architect on many projects, so that's my experience for more than 15 years in the industry. اور میں آپ کو ٹیک انڈسٹری کا اوور آل اپنا پرسنل لائف جرنی شیئر کر رہا ہوں. اور پارٹ آف دیٹ از اے آئی گوئنگ ٹو ریپلیس یور جاب. سو دیر آر سرٹین جابس جو کہ ڈیفینیٹلی ریپلیس ہونے والی ہے. نیوز میں بھی آپ نے بہت سارا دیکھا ہوگا. ڈیولپرس کی جاب جو ہے ٹارگیٹ پہ ہے بیکاز آف وائب کوڈنگ. یو ڈونٹ نیڈ ڈیولپرس ٹو رائٹ دوز اسکرپٹس. سو اگین اف یو آر اے جونیئر ڈیولپر سم تھنگ لائک دیٹ، تو یہ ایک بڑا مارکیٹ میں چیز ہو رہی ہے کہ اے آئی ریلیٹڈ جو ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں، یو ڈونٹ نیڈ سم ون ایٹ دا جونیئر لیول کہ فار دوز جابس. تو یہ ایک حقیقت ہے. وہاں پہ آپ کو سینئر لوگ کے ڈیولپر چاہیے. دے کین بی ایز پروڈکٹیو ایز دوز 5 جونیئر ڈیولپرز. بٹ ہم سائبر سیکورٹی، ٹیک، آئی ٹی آپریشن کی سینس میں بھی بات کریں اگر، اور آپ اس انڈسٹری میں ہو، سو ون آف دا پوائنٹ از ریپیٹیو جاب. اب آپ ہی مجھے کمنٹ کر کے بتا دو کون سی ریپیٹیو جاب ہوتی ہیں، اور اسے آف کورس آئی ول ہیلپ ٹو آنسر. بٹ میں آپ کو کچھ جاب شیئر کر دوں. اور یہ پرسنل ایسے پروجیکٹس پہ میں نے ابھی نہیں، بہت پہلے بھی کام کیا ہوا ہے. پر اگین اے آئی جو ہے از اے بز ورڈ ہے اور جو یہ کمپنیز اس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو مائکروسافٹ نے سیلف سروس ریکویسٹ SSRS کی کوئی سروس ہوتی ہے، سیلف سروس ریکویسٹ پاسورڈ ریسیٹ سم تھنگ، اس میں ہیومن انٹرونشن یا ہیومن کی نہیں چاہیے ہوتی. اگر آپ نے اپنا پاسورڈ چینج کرنا ہے، گون ور دا ڈیز کے آپ IT سپورٹ کو کال کر رہے ہیں اور پاسورڈ چینج کر دیتے ہیں. پھر گون ور دا ڈیز کے یہ چیز ہوتی تھی. اب کیا ہے کہ آپ نے سیلف سروس ریکویسٹ کرنی ہے، آپ نے جانا اپنا پاسورڈ خود کر دینا ہے چینج. دس از ون آف دا ایگزامپل. پر یہ اے آئی ریلیٹڈ نہیں ہے، بٹ وی ہیو سین دوست کہ یہ جو ہے آپ اینڈ یوزر خود ہی کر لیتے ہیں. لیکن آئی ٹی اور ہیلپ ڈیسک SOC Analyst کی انٹری لیول کی جو جاب ہوتی ہے، اگر آپ جاب یہی ہے کہ آپ نے الرٹ چیک کرنے ہیں کہ آپ کے ڈیش بورڈ پہ SOC سینٹر یا نوک ہے آپ کا، اور آپ کے سیکورٹی ڈیش بورڈ پہ الرٹس آ رہے ہیں اور آپ الرٹس چیک کر رہے ہیں، اور الرٹس کی پرائرٹی کی بیس پہ آپ اس کو لیول 2 کر رہے ہو یا اسکلیٹ کر رہی ہو، جو بھی کر رہے ہو، تو آپ مینولی اس میں آپ جا رہے ہیں. لیول 1 الرٹ ہے، پھر اس کی آپ الرٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں کرٹیکل ہائی، میڈیم، لو ہے، رائٹ. سو ایجنٹک اے آئی، جب میں RSA کانفرنس میں تھا لاسٹ ایئر، تو سائبر سیکورٹی کے بہت سارے وینڈرز نے اسی چیز پہ بات کی تھی کہ ایجنٹک اے آئی یا ٹولز وہ ڈیولپ کر لیے ہیں جو کہ سارا یہ والا کام کریں گے. تو ان کا پلان یہ ہے کہ جتنی اس طرح کی جو لیول کی جاب ہے، جہاں آپ کو 8 آورس کے 3 شفٹ کے 3 انجینئرس چاہیے، ایجنٹک اے آئی کرے گا، جو کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی سوتا نہیں ہے. اس کا نہ بھوک لگتی ہے، نہ ریسٹ کے لیے جانا ہے، کچھ نہیں کرنا، رائٹ. So these are the repetitive jobs are going to go. So basically these are not the jobs, these are the tasks. یہ ٹاسک بیس جتنا بھی کام ہے is going to go away. اور ٹاسک اور ریپیٹیو ٹاسک ہے تو وہ امیڈیٹلی آپ کا ریپیٹیو ٹاسک چلا جائے گا. ایون آئی ایم ڈوئنگ سم ورک ویئر آئی ایم ڈوئنگ سم ریپیٹیو ٹاسک. سو میں خود اے آئی یوز کرتا ہوں اس میں، سو بیکم مور پروڈکٹیو. بہت سارے ٹاسک ریپیٹیو ہوتے ہیں، تو ایسی ساری جاب بالکل چلے جائیں گی جس میں کہ ریپیٹیو کوڈنگ ہو گئی، ٹکٹ کی اپڈیٹس ہو گئی، انسیڈنٹ رائٹنگ ہو گئی. تو ایجنٹک اے آئی جو ہے ساری رپورٹ بھی بنا سکتا ہے، انسیڈنٹ رائٹنگ بنا سکتا ہے. سو کوشچن از اف یو آر ناٹ یوزنگ اے آئی دین چانسز آر یو آر گوئنگ ٹو بی ان دیٹ سچویشن. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اب لوز کرو گے، بٹ آئی ایم گیونگ دا کوشچن. سو میک شیور لرن دا ٹولس. یہ جتنے بھی ٹولز اویلیبل ہیں، ChatGPT, Gemini and all that, use them in your job. Ask these questions. Hey, how can I automate it? How can I improve it? How can I enhance it? So this is very important. If you're IT person, IT administrator, network administrator, junior admin, whatever your case is, SOC analyst بہت سارے ہیں، آپ security engineer ہیں جو اس چینل پہ آتے ہیں. So that's the point. You have to look and try using those tools کہ بھائی how do you improve, and اس طرح سے you can develop yourself کہ آپ اس ٹاسک والی جاب سے نکل کے more of a
انجینئرنگ میں آ جائیں جہاں پہ ایجنٹک اے آئی انجینئرنگ نہیں کر سکتا. اس کے کچھ ایگزامپلس میں آپ کو دیتا ہوں, اور دیٹ ول کریٹ سم ہوپ کہ بھائی ایسی کون سی جابس ہیں, واٹ آر دا جابس وچ کین ہیلپ یو. سو ون آف دا ایگزامپل آئی کین گیو یو از دیٹ اف یو گو ٹو اے ڈیش بورڈ ان ایزور اور گوگل, you can run the cloud security posture management. اینڈ کلاؤڈ پوسٹر مینجمنٹ میں جو پورا ڈیش بورڈ میں پورا آپ کا انوائرمنٹ کا پوسٹ مارٹم کھل کے آ جاتا ہے کہ سیکورٹی کیا ہے, کہاں پہ لیپسز ہیں, کہاں پہ مس کنفیگریشن ہے. تو یہ ایجنٹک اے آئی بھی کر سکتا ہے, رائٹ, اٹ کین گو اینڈ پل اٹ اپ. بٹ واٹ از نیکسٹ, دس از ویئر یور نالج ول کم, دس از یور ایکسپیرینس ول ہیلپ یو. کہ اگر ایک ڈیش بورڈ آ گیا ہے, ایجنٹک اے آئی نے بھی پل کر لیا, بٹ ایجنٹک اے آئی may or may not be make a suggestion and solution for those misconfiguration. For example, agentic AI may say, okay, MFA hai, but MFA implement karna, you don't want to go and implement the MFA. So this is where your expertise will come, and your expertise means that you just cannot do MFA on service accounts, for example. Because service accounts میں MFA لگایا, production failure آئی ہے, right? So ایجنٹک ایسے چیز آٹومیٹ نہیں کر سکتے, یو مے گونا گیٹ فائرڈ, پروڈکشن آپ نے سسٹم ڈاؤن کر دیا. سو ایٹ دس پلیس یو ول بی دا ون ٹو میک اے ڈیسیشن کال کہ بھائی وی کی ناٹ میک آٹومیٹڈ تھنگ فار سروس اکاؤنٹ فار ایگزامپل. اینڈ دین اف یو وانٹ ٹو امپروو دا سیکورٹی دین یو ہیو ڈفرنٹ آپشنز وچ آئی ایم ناٹ گونا ٹیل ناؤ, بٹ دیر آر ڈفرنٹ آپشنز ٹو اوائڈ سروس اکاؤنٹ اینڈ ڈفرنٹ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز اویلیبل جو کہ ایجنٹک اے آئی نہیں بتا رہی کر سکتی. فار ایگزامپل آپ یو کین یوز سیکرٹس کیز اینڈ tokens and all that stuff other than MFA, other than service account username and password. So different solutions are available. So agentic AI is tarah ke solution nahi de sakta, and this is where your experience comes in. Same thing for vulnerability scanning. Agentic AI can go and run the report for Qualys scan or whichever the case is, which you would do it, but it's a repetitive task if you're doing it every day. So that's not the question here. The question is, if there is a vulnerability shows in the database, hey, there's a new vulnerability for SQL databases. But guess what? In your Google environment, you don't have Microsoft SQL Server, you have MySQL. So the vulnerability is not applicable to your environment. See? So these are the cases where your experience and knowledge will help. This is not a task. This is a brainstorming, your knowledge and experience. So wahan pe agentic AI or AI cannot replace those jobs. So you need to know what you're working, and this is how you need to build your experience on top of that. So those are the skill sets you need. Like if you can run a cloud security risk assessment, which I've done so many in the last few years, and the risk assessment, first thing, is different for every organization. Highly regulated environment have a different risk appetite versus a non-regulated has a different risk appetite. A company using sensitive data, banking information, mortgage information, ان کی جو رسک پروفائل ہے, ڈیٹا کی سینسٹیوٹی ہے وہ زیادہ ڈفرینٹ ہے, مختلف ہے, versus the one they just use marketing data for example. وہاں پر رسک پروفائل ڈفرینٹ ہے. So in those scenarios, when you perform a risk assessment of a cloud environment, you would have a different risk reporting. So agentic AI cannot do that kind of stuff. That's what I'm trying to explain. So focus on those areas, focus on that skill, focus on those knowledge, and develop those expertise as you go forward in 2026. And that's what I'm just trying to explain. How can you improve yourself? And in the previous video, I talked about how to set your goals for 2026. So if you have this, these are a lot of bigger and more opportunities for you, and you need to understand and how to work on that. And then there's some lectures and notes I have for this kind of thing. You will need to learn some of the frameworks, which can be NIST framework, ISO framework, some of the regulatory environment frameworks. So go look into that and start developing your skill accordingly. I hope this is helpful. I'll see you in my next video. Thank you and bye.